لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت جو کہ نیکیوں میں آگے رہتے تھے، ان کی خواہشوں میں سے ایک عظیم خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں۔ تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اللہ کے نیک بندوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، کیسے نہ ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو اس حال میں مر جائے کہ اس کے دل میں شہادت کا شوق نہ ہو، نہیں پتا کہ وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا عیسائی ہو کے مرتا ہے، مسلمان ہو اور دل میں شہادت کا جذبہ نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ جذبہ ہر مومن کے دل میں ہے، اور صحابہ کرام کے دل میں، اور آل بیت کے دل میں۔ اللہ اکبر، ان کی تو خواہش ہوتی تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ یہ تو دعائیں مانگا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر جنگ میں تم میں آگے آگے رہا کروں، اور اگر مجھے مسلمانوں کے ان ذمہ داریوں کا فکر نہ ہوتا تو میں کبھی ایسے نہ ہو کہ میں صحابہ کرام کو کسی بھی مارکے کے لیے بھیجوں اور میں پیچھے مدینہ میں رکوں، ایسے کبھی نہ ہوتا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَا وُدِدْتُ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راہ میں جہاد کروں، جنگ کروں، مجھے شہید کر دیا جائے، پھر اللہ مجھے زندگی دے، پھر میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی دے، پھر میں جہاد کروں، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ للشہید عند اللہ 7 خصال، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہید کی اللہ کے ہاں 7 ایسے نعمتیں ہیں شہید کے لیے جو دوسروں کے لیے نہیں ہیں۔ قبر کے عذاب سے اللہ اسے محفوظ کر دیتا ہے، خون کا پہلا قطرہ جو جسم سے نکلتا ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو اہل توحید ہیں ان میں سے 70 لوگوں کے لیے سفارش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ خصائص بتائے ہیں شہید کے لیے جو دوسروں کے لیے نہیں ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام تو چاہتے تھے کہ ہمیں یہ مقام مل جائے، وہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں، اور اسی چاہت میں، اسی خواہش میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ یقیناً انبیاء کرام کو شہید کرنے والے اور انبیاء کرام کے گھر والوں کو شہید کرنے والے یہ انتہائی ظالم لوگ ہوتے ہیں، اور اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو شہید کیا جائے اور اللہ کے نیک بندوں کو شہید کیا جائے۔ ایک عام مومن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَزَوَالُ الدُّنْيَا، یہ دنیا زائل ہو جائے، یہ پوری دنیا تباہ ہو جائے، میرے اللہ کے نظر میں یہ پوری دنیا تباہ ہو جانا اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا ایک مومن کی جان لینا۔ ایک مومن کی اگر جان لی جائے، ایک مومن کو اگر بے وجہ قتل کیا جائے تو میرے اللہ کے ہاں یہ معاملہ پورے دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ دنیا تو ایک اللہ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے یہ زمین، لیکن انسان یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اور انسان جب مومن ہو تو پھر اس کی کیا ہی بات ہوتی ہے، اور وہ مومن اگر صحابہ کرام میں سے ہو اور وہ مومن اگر نبی کے گھرانے میں سے ہو تو یقیناً یہ بہت افسوس کی بات ہے، یقیناً یہ بہت تکلیف کی بات ہے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ شہید ہو کہ اللہ کی جنتوں میں ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ نہ سمجھنا کہ جو اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح زندہ ہیں، ان کی زندگی کس طرح کی ہے تمہیں نہیں پتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو ایک پرندے کی شکل میں بنا کے اسے جنت میں بھیج دیتا ہے، اور وہ جنت میں اللہ کے نعمتوں میں رہتے ہیں، رحمان کے عرش کے نیچے وہ نعمتوں میں ہوتے ہیں اور نعمتوں میں رہتے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ نہیں مرتے ہیں۔